اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے اور آپ سب کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، الحمدللہ ہم نے پارہ نمبر 16 میں سورہ طٰہٰ کا آغاز کیا تھا اور اس میں ہم قصہ موسیٰ پڑھ رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے توحید کی دعوت بھی دی ہے اور فرعون کے سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ آج آیت نمبر 56 سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ۔ غرض ہم نے فرعون کو اپنی نشانیاں دکھائیں مگر وہ انہیں جھٹلاتا رہا اور کوئی بات تسلیم نہ کی۔ موسیٰ سے کہنے لگا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے؟ سو ہم بھی اس قسم کا جادو لاتے ہیں، لہٰذا اپنے اور ہمارے درمیان مقابلہ کے لیے ایک وقت مقرر کر لے جس کی خلاف ورزی نہ تم کرو نہ ہم کریں، اور اس جگہ پہنچنا دونوں کے لیے یکساں ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا، اچھا یہ وعدہ عید کا دن ہے اور لوگ چاشت کے وقت جمع ہوں۔ چنانچہ فرعون لوٹ گیا اور اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلہ پر آ گیا۔ اس وقت موسیٰ نے لوگوں سے کہا، تم پر افسوس، اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں نہ لگاؤ ورنہ وہ عذاب سے تمہیں غارت کر دے گا، کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گھڑا ناکام ہی رہا۔ پھر اس معاملہ میں وہ آل فرعون آپس میں جھگڑنے لگے اور خفیہ مشورہ کرنے لگے۔ آخر کچھ لوگوں نے کہا، یہ دونوں جادوگر ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کو ختم کر دیں، لہٰذا اپنی سب تدبیریں اکٹھی کرو اور متحد ہو کر مقابلہ میں آؤ اور سمجھ لو کہ جو آج غالب رہا وہ جیت گیا۔ پھر موسیٰ سے کہنے لگے، موسیٰ تم ڈالتے ہو یا پہلے ہم ڈالیں؟ موسیٰ نے کہا، تم ہی ڈالو۔ پھر ان کے جادو کے اثر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یکدم دوڑنے لگی ہیں۔ یہ دیکھ کر موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے۔ ہم نے وحی کے ذریعہ اسے کہا، ڈرو مت، غالب تم ہی رہو گے۔ جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو۔ جو کچھ ان جادوگروں نے بنا رکھا ہے وہ سب کچھ ہڑپ کر جائے گا۔ انہوں نے تو صرف جادو کی فریب کاری ہی بنائی ہے اور جادوگر جہاں بھی حقیقت کے مقابلہ میں آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر جادوگر بے ساختہ سجدہ میں گر پڑے، کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ فرعون بول اٹھا، تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً موسیٰ تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، اور تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں اور موسیٰ میں سے کس کی سزا شدید تر اور دیر پا ہے۔ جادوگر کہنے لگے، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، ان پر ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دے سکتے، لہٰذا جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ تو بس اس دنیا کی زندگی کا ہی خاتمہ کر سکتا ہے۔ بلا شبہ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کر دیا تھا، اور اللہ ہی بہتر اور سدا باقی رہنے والا ہے، واللہ خیر وابقیٰ۔ اب یہاں پر ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی ملاقات کے بعد یہاں درمیان کے کئی مراحل کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنی رسالت کی دلیل میں کئی نشانیاں بھی دکھائیں جن کا ذکر قرآن میں ہم متعدد مقامات پر پڑھتے بھی ہیں۔ جب ملک پر کوئی آفت نازل ہوتی تو وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو، اگر یہ آفت دور ہو گئی تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔
پھر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ آفت دور ہو جاتی تو وہ وعدہ خلافی کرتا اور پھر سے اکڑ جاتا تھا، اور ایسا معاملہ کئی بار پیش آتا رہا۔ اور حقیقت تو یہ تھی کہ فرعون کو سیدنا موسیٰ کی رسالت کا یقین تو ہو چکا تھا، مگر وہ اپنے اقتدار سے کسی قیمت پر الگ ہونے کو تیار نہ تھا، لہٰذا ہر بار انکار کر دیتا تھا۔ اسی طرح کا ایک مقابلہ اور ایک چیلنج فرعون نے دوبارہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور فرعون کا یہ چیلنج دراصل موسیٰ علیہ السلام کے دل کی آواز تھی، مگر ایسا کھلے میدان میں مقابلہ کرانا ان کے وسائل سے خارج تھا۔ تو فرعون نے چیلنج کیا تو آپ نے اسے غنیمت سمجھتے ہوئے فوراً اسے قبول کر لیا، اور ساتھ میں دو باتیں یا دو شرائط کہہ لیں کہ وہ بھی لگائیں۔ ایک تو یہ کہ مقابلہ صرف کھلے میدان میں ہی نہیں بلکہ سالانہ جشن کے دن ہونا چاہیے، جس کا انہوں نے عید کا نام لیا، جبکہ لوگ ہر طرف سے کھینچ کر دارالسلطنت میں میلہ دیکھنے بھی اس دن آتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مقابلہ کو دیکھ سکیں۔ اور دوسرے یہ کہ یہ مقابلہ دن کی صاف روشنی میں چاشت کے وقت ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس مقابلہ کے دیکھنے اور اس سے نتیجہ اخذ کرنے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ یہ مقابلہ صرف جادوگروں کی ہار جیت کا مسئلہ نہ تھا، بلکہ دراصل یہ مسئلہ فرعون کے برسر اقتدار رہنے یا نہ رہنے کا تھا۔ لہٰذا ملک بھر کے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کرنے کے لیے اس نے اپنے مقدور بھر جتن کر لیے، اور وعدے کے دن فرعون ان جادوگروں اور اپنے لاؤ لشکر سمیت میدان مقابلہ میں پر وقت پہنچ گیا۔ اس طرح اور دوسری طرف بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام بھی بر وقت مقابلے کے لیے پہنچ گئے۔ جادوگروں نے بہت بڑا جادو پیش کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں ان جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں لوگوں کے سامنے سانپوں کی طرح حرکت کر رہی تھیں، اور ایسے سانپوں سے میدان مقابلہ بھر گیا تھا۔ ان سانپوں نے لوگوں کو دہشت زدہ کر دیا تھا، اور فرعون اور اس کے خاص درباری ان جادوگروں کے کارنامے پر دل ہی دل میں بے انتہا خوش بھی ہو رہے تھے اور ان کو داد بھی دے رہے تھے۔ یہ صورتحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت پریشان کن بھی ہو گئی، اور خود بھی اپنے دل میں ڈرنے بھی لگے اور اللہ سے مدد بھی مانگنے لگے، اور کہنے لگے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس مقابلہ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ان کو اشارہ دیا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ بشارت بھی سنا دی کہ تم ہی کامیاب رہو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی اشارہ ملا کہ بس تم اپنا کام کرو کہ اس میدان میں اپنا عصا پھینک دو، یہ عصا ایک بہت بڑا اژدہا بن کر ان سب نقلی اور مصنوعی سانپوں کو خراب کر جائے گا، اور اس میدان میں اس اژدہا کے سوا کوئی چیز نہیں رہے گی۔ جادوگروں کی شعبدہ بازیوں اور ان کی لاٹھیوں اور ان کی رسیوں کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ ادھر دوسری طرف جادوگروں نے غالباً پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنتے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ انہیں بس اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ ایک شخص جادو کے زور سے اپنی لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے اور تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور جادوگروں نے جب بچشمے خود یہ دیکھ لیا کہ عصا سے بنا ہوا اژدہا ان کے بنے ہوئے سانپوں کو نگل بھی گیا ہے، تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ بات جادو کے علم کی بساط سے بہت باہر ہے، اور موسیٰ و ہارون جادوگر نہیں بلکہ فی الواقع اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب ان پیغمبروں نے فتح کی خوشی میں اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا تو جادوگر بھی بے اختیار ان کے ساتھ سجدہ ریز ہو گئے، اور بھری مجلس میں ان رسولوں پر اپنے ایمان لانے کا اعلان بھی انہوں نے کر دیا۔ اور دوسری طرف ایک تو فرعون اور اس کے حواری مقابلہ کے میدان میں مات کھا چکے تھے، جسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے بچشمے خود دیکھ بھی لیا تھا۔ تو دوسری طرف یہ ستم ہوا کہ جن جادوگروں کے بل بوتے پر یہ مقابلہ رچایا گیا تھا وہ کوئی عذر معذرت کرنے کی بجائے خود ہی ایمان لے آئے تھے۔ تو اس دوہری شکست نے فرعون کو تو سیہ پا کر دیا، تو اس نے لوگوں کو مزید کچھ عرصے کے لیے الو بنائے رکھنے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے بچائے رکھنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ ان جادوگروں کو ہی غدار اور جاسوس قرار دیا جائے، اور اعلان کر دیا کہ فی الواقع یہ جادوگری موسیٰ کے شاگرد معلوم ہوتے ہیں، اور ان دونوں کا مشن ایک ہی تھا۔ تبھی تو پھر جادوگروں نے فوراً گھٹنے بھی اس کے سامنے ٹیک دیے ہیں۔ لہٰذا اے جادوگروں، میں تمہیں ایسی اور ایسی سزا دوں گا جسے تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اور تمہیں موسیٰ پر ایمان لانے کا انجام خوب معلوم ہو جائے گا۔ تم ایمان لا کر یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ہی نجات پانے والے ہو،
اور دوسرے لوگ جو موسیٰ پر ایمان نہیں لائے وہ ابدی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ سو ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا عذاب سخت اور تا دیر رہنے والا ہے۔ اس سزا کے اعلان پر جادوگر فرعون سے بڑی جرأت سے کہنے لگے، تم جو چاہے سمجھو، ہم نے تو وہی بات کہی ہے جس کی ہمارے ضمیر نے ہمیں شہادت دی ہے۔ ہم سب کچھ سوچ سمجھ کر ایمان لائے ہیں، لہٰذا اب تم جو سزا بھی دینا چاہو دے لو۔ زیادہ سے زیادہ تم یہی کچھ کر سکتے ہو کہ ہمیں جان سے مار ڈالو گے، تو اس بات کی اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ دعائیں بھی مانگی کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سابقہ خطائیں معاف فرما دے، اور بالخصوص اس گناہ کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا اور ہم ان پیغمبروں کے مقابلہ میں اتر آئے۔ یہ ہے ایمان اور کفر کا فرق۔ یعنی یہی جادوگر مقابلہ سے پہلے فرعون کے سامنے جی حضور کہتے تھکتے نہ تھے کہ فتح ہونے کی صورت میں اس سے انعام و اکرام ملنے کی التجا بھی کر رہے تھے، اور فرعون انہیں ایسے وعدے بھی دے رہا تھا، مگر جب ایمان لے آئے، ایمان نے ان کے دل میں جگہ بنا لی، تو اسی جابر بادشاہ کے سامنے اکڑ کر اس جرأت سے بات کرتے ہیں کہ اگر وہ سولی چڑھا دینے کی دھمکی دیتا ہے تو اس کی پرواہ تک نہیں کرتے۔ آیت 74 اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا۔ بات یہ ہے کہ جو شخص مجرم بن کر اپنے پروردگار کے پاس آئے گا، اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو مومن بن کر آئے اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، اور سدا بہار باغات جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہا، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، تمہیں نہ تو تعقب کا خوف ہو اور نہ ڈوب جانے کا ڈر ہو۔ پھر فرعون نے اپنے لاؤ لشکر سمیت اس کا مقابلہ کیا، پیچھا کیا، تو سمندر نے انہیں یوں ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا، سیدھی راہ نہ دکھائی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب تمہیں کتاب دینے کا وعدہ کیا، اور تم پر من اور سلوہ اتارا، اور کہا کہ ہم نے جو پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق دیا ہے اس سے کھاؤ اور کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ تو گر کر ہی رہا۔ اور جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور راہ راست پر گامزن رہے تو اس سے میں یقیناً بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پر ان آیات کے شروع میں جادوگروں کا بیان ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تذکیری آیات نازل فرمائیں جس میں بتایا گیا کہ دنیا کی تکلیفیں ہاں کس قدر زیادہ اور سخت ہوں، موت ان سب کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور دوزخ میں کافر کو سب سے بڑی جو سزا ملے گی وہ یہ ہوگی کہ اسے موت نہیں آئے گی۔ وہ موت کو ایسی مصیبت کی زندگی پر ترجیح دے گا اور اس کا مقابلہ بھی کرے گا، مگر اسے موت نصیب نہ ہوگی، اور زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی۔ قصہ موسیٰ میں جادوگروں کے مقابلہ کے بعد بہت سے واقعات یہاں پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اس عرصے میں آپ علیہ السلام کی تبلیغ سے بہت سے اسرائیلی اور غیر اسرائیلی آپ پر ایمان لا چکے تھے، لیکن ان ایمان لانے والوں کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ بالخصوص بنی اسرائیل کے لیے تو وہی سزا شروع ہو چکی تھی جو موجودہ دور کے فرعون کے باپ نے اپنے دور میں بنی اسرائیل کو دی تھی، یعنی بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکے پیدا ہوں فوراً مار ڈالے جائیں اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اگرچہ باپ اور بیٹے دونوں کے مقاصد میں فرق تھا، باپ یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے میری سلطنت کو زیر و زبر کرنے والا بچہ پیدا ہوتے ہی مار ڈالا جائے، اور بیٹے کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ اور ہارون جو بنی اسرائیل کی آزادی کا اور ہمراہی کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کی نسل ہی ختم کر دو تاکہ اس مقابلہ کی نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ارادے پورے ہو کے رہتے ہیں اور وہ خود ہی ان کے لیے راہ بتا دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آج میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جائیں۔ آپ نے دارالسلطنت کے مختلف مقامات میں بکھرے ہوئے ایمان لانے والوں کو انتہائی خفیہ طریقے سے اطلاع کی، ان میں غیر اسرائیلی بھی شامل تھے، اگرچہ تھوڑے سے تھے، اور ایک مخصوص مقام بتا دیا گیا کہ رات کے فلاں فلاں وقت فلاں مقام پر سب لوگ اکٹھے ہو جائیں۔
وہاں سے ہجرت کر کے آپ شام و فلسطین کی طرف جانا چاہتے تھے جو بنی اسرائیل کا آبائی وطن تھا۔ وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں یہاں آ کر آباد ہوئے تھے اور اس دور تک ان کی نسل کے افراد 1,00,000 سے بہت زیادہ ہو چکے تھے۔ سیدنا موسیٰ نے اس قافلہ کو لے کر بحر احمر کا رخ اختیار کیا۔ ان دنوں نہر سویز موجود نہیں تھی اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ بحر احمر کے کنارے کنارے چل کر جزیرہ نمائے سینا میں داخل ہو جائیں گے۔ ابھی وہ اس سمندر کے کنارے کنارے ہی جا رہے تھے کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کے تعاقب میں سر پر آ پہنچا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، ہر طرف موت نظر آ رہی تھی۔ بنی اسرائیل یہ صورتحال دیکھ کر سخت گھبرا گئے اور کہنے لگے، موسیٰ ہم تو مارے گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنا وہی سانپ بن جانے والا عصا جو ہے وہ سمندر کے پانی پر ماریں۔ عصا کو پانی پر مارنا تھا کہ سمندر میں کشادہ سڑک بن گئی۔ پانی کی ایک دیوار ایک طرف کھڑی تھی اور دوسری طرف اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ نیچے سے نچلی زمین خشک ہو گئی اور اس سڑک کے راستے سے بنی اسرائیل اس سمندر کو عبور کر گئے۔ یہ لوگ ابھی دوسرے کنارے پر پہنچے ہی تھے کہ فرعون کا لشکر بھی کنارے پر پہنچ گیا۔ اس نے کھلا راستہ دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑے اس میں ڈال دیے۔ بنی اسرائیل دوسرے کنارے کھڑے یہ سب صورتحال دیکھ رہے تھے اور سخت دہشت زدہ تھے۔ جب فرعون کا لشکر عین وسط میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو رواں ہونے کا حکم دے دیا۔ پانی بڑے زور سے غراتا ہوا بہہ نکلا۔ اب فرعون اور فرعونیوں کو اپنی موت نظر آنے لگی تو فرعون فوراً پکار اٹھا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر اب ایمان لانے کا وقت گزر چکا تھا۔ اس طرح فرعون کا یہ سارا عظیم و شان لشکر اس سمندر کی تہہ میں ڈوب گیا اور اوپر سے سمندر اپنی پوری روانی سے بہنے لگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بیک وقت 3 احسانات فرمائے۔ نمبر 1، فرعونیوں سے نجات عطا کی۔ نمبر 2، سر پر کھڑی موت کے بعد زندگی عطا کی۔ نمبر 3، دشمن کی مکمل طور پر ہلاکت فرما دی۔ اور یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا تھا۔ پھر آگے کی آیات میں طور کے مقام پر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے کیے گئے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر پھر کچھ تفصیلات کا ذکر چھوڑ دیا گیا ہے جو کہ قرآن کے دوسرے مقامات پر موجود ہیں۔ مثلا اسی سفر میں بنی اسرائیل نے ایک مندر میں بعض لوگوں کو بت پوجتے دیکھا تو کہنے لگے، موسیٰ ہمیں بھی اس طرح کا ایک الہ یعنی محسوس خدا کا مجسمہ بنا دو، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹ بھی لائی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس سفر ہجرت کا مقصد بتایا کہ تمہیں اپنے آبائی وطن کو غیروں کے قبضہ سے آزاد کرانا اور خود وہاں آباد ہونا ہے، تو کہنے لگے، موسیٰ وہاں تو بڑے طاقتور جنگجو قسم کے لوگ آباد ہیں، ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو سکتے ہیں، یا پھر تم اور تمہارا رب جا کر ان سے جنگ کرو، ہم میں اتنی ہمت نہیں۔ ان کی اس بزدلانہ حرکت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر یہ حکم دیا کہ اب تم یہیں اسی میدان میں 40 سال تک بھٹکتے پھرو۔ اور ان کے اس طرح کہنے سے ان کا مقصد ان کی بزدلی کا علاج اور ان میں جرأت پیدا کرنا تھا۔ ایک تو جنگل کی زندگی ویسے ہی دلیر بنا دیتی ہے، دوسرے بڑے بوڑھے سب بزدل اتنے عرصے میں مر کھپ جائیں گے، اور جو نئی نسل پیدا ہوگی وہ غلامی کی بجائے آزادانہ فضا میں پرورش پائے گی اور وہ جرأت مند پیدا ہوگی۔ پھر انہی آیتوں میں من و سلوہ کا ذکر کیا گیا۔ دراصل اس بیابان میں نہ رہنے کو مکان تھا اور نہ کوئی چیز کھانے کو ملتی یا پیدا ہوتی تھی، نہ کہیں پانی کے چشمے یا گھاٹ تھے۔ پھر یہ بنی اسرائیل بھی 1,00,000 سے زائد نفوس پر مشتمل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان مسائل کا حل ایسے معجزانہ انداز میں فرمایا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دھوپ کے وقت بادل سائبان کی طرح ان پر چھا جاتے مگر برستے نہیں تھے اور رات کو غائب ہو جاتے۔ اسی میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کو من و سلوہ نازل فرمایا اور پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ ان واقعات کی تفصیل ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔
اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں ان کو عطا کرنے کے بعد انہیں حکم بھی دیا کہ اب نہ وہ زیادتی کریں اور نہ سرکشی کریں۔ زیادتی یہ تھی کہ ذخیرہ اندوزی کر کے دوسرے لوگوں کو ان کے حق سے محروم نہ بنا دینا، اور سرکشی نہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر اس کا شکر ادا کرتے رہنا اور اس کی عبادت گزار اور اس کے فرما بردار بندے بن کر رہنا۔ اور اگر اب بھی تم نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو یاد رکھو کہ پھر تم پر اللہ کا عذاب ہوگا جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ آیت 83 وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اور اے موسیٰ کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی؟ موسیٰ نے عرض کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، اور میں نے آپ کے حضور آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تیری بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ چنانچہ موسیٰ رنج کے مارے غصہ سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ان سے کہا اے میری قوم، تم سے تمہارے پروردگار نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا یہ زمانہ تم پر لمبا ہو گیا تھا، یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو؟ لہٰذا تم نے میرے وعدہ کی خلاف ورزی کی۔ وہ کہنے لگے ہم نے کچھ اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ قبطی قوم کے زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی زیور آگ میں ڈال دیا۔ پھر وہ اس ڈھلے ہوئے سونے سے ایک بچڑے کا جسم بنا لایا جس سے بیل کسی آواز نکلتی تھی۔ وہ لوگ کہنے لگے تمہارا اور موسیٰ کا الہ تو یہی ہے۔ موسیٰ تو بھول گیا جو طور پر چلا گیا۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نہ تو وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اور اس سے پیشتر ہارون انہیں یہ کہہ چکے تھے کہ اے میری قوم، اس بچڑے کے جسم سے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار رحمان ہی ہے، لہٰذا میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتا ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے۔ جب موسیٰ واپس آئے تو ہارون سے کہا ہارون، جب تم انہیں گمراہ ہوتے دیکھ رہے تھے تو انہیں منع کرنے سے تمہیں کس بات نے روکا تھا کہ تم لوگ میری پیروی نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو۔ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم آ کر یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔ پھر موسیٰ نے سامری کی طرف متوجہ ہو کر کہا بتاؤ سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نظر نہ آئی، چنانچہ میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، پھر اسے بچڑے کے جسم میں ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سجھایا تھا۔ موسیٰ نے اسے کہا جاؤ، تمہارے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ دوسروں سے کہتے رہو گے کہ مجھے نہ چھونا، اور تمہارے لیے عذاب کا ایک وقت ہے جو تجھ سے کبھی نہیں ٹل سکتا۔ اور اپنے الہ کی طرف تو دیکھ جس کے آگے تو موتقف رہتا ہے کہ ہم کیسے اسے جلا ڈالتے ہیں، پھر اس کی راکھ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں۔ تمہارا الہ تو صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اب یہاں پر ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزید حالات و واقعات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور کے دامن میں پہنچ کر 40 راتیں وہاں بسر کریں تو تمہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کتاب تورات عطا کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 70 آدمی اپنے ہمراہ لیے اور طور کی جانب روانہ ہو گئے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور ہم کلامی کا کچھ اتنا زیادہ اشتیاق تھا کہ آپ اپنے ہمراہیوں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے پہلے ہی منزل مقصود پر جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں اتنی کیا جلدی تھی کہ اپنے ہمراہیوں کو پیچھے چھوڑ کر پہلے ہی یہاں آ پہنچے؟ عرض کیا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے یہاں پہنچ ہی رہے ہیں، اور مجھے تو اے اللہ تیری ملاقات کا اشتیاق ان سے پہلے یہاں کھینچ لایا ہے۔
پھر اسی موقع پر آپ نے پروردگار سے درخواست بھی کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنا آپ دکھا دے، اور یہ واقعہ ہم نے سورہ بقرہ میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر عبادت میں مصروف تھے اور اس انتظار میں تھے کہ 40 دن پورے ہونے پر اللہ تعالیٰ کتاب ہدایت عطا فرمائیں، تو اسی دوران آپ کی قوم نے آپ کے بعد پھر سے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اور سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا تیار کیا اور یہ لوگ اس کی پوجا پاٹ میں لگ گئے۔ اس واقعہ کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہیں کوہ طور پر دے دی تھی۔ آپ کو اس اطلاع سے اپنی قوم پر غصہ تو بہت آیا، مگر وہاں کا قیام بھی انتہائی ضروری تھا، لہٰذا آپ اپنے نفس پر جبر کر کے معینہ مدت تک وہیں ٹھہرے رہے۔ سامری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ غالباً وہ کوئی ان کا جد امجد تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب تورات لے کر جب واپس آئے تو سخت غضبناک تھے۔ آپ نے آتے ہی اپنی قوم سے پے در پہ سوالات کیے، اور ان سوالات کے جوابات ان کی قوم نے کچھ اس طرح دیے کہ ہم نے قصداً ایسا نہیں کیا، بلکہ ہوا یہ تھا کہ اس طویل سفر میں جو ہمارے پاس زیورات موجود تھے ان کا بوجھ ہمارے لیے ناقابل برداشت بن گیا تھا، لہٰذا ہم چاہتے تھے کہ بجائے اس کے کہ ہمارے سب افراد یہ بوجھ اٹھائے رکھیں، انہیں کیوں نہ اکٹھا کر کے پگھلا کر اس کی اینٹیں بنا لی جائیں تاکہ اس کی نقل و حرکت میں آسانی ہو جائے اور دوسرے سامان کے ساتھ گدھوں اور بیلوں پر لادا جا سکے۔ اور سونے کو پگھلانے کا کام سامری کے ذمے تھا۔ اس نے یہ شرارت کی کہ بجائے اس کے زیورات کو پگھلا کر سونے کی اینٹیں بناتا، اس کو بچھڑے کی شکل دے دی، پھر کچھ ایسا کرتب دکھایا کہ اس میں سے بچھڑے کی سی آواز بھی نکلنے لگی، اور کہنے لگا کہ حقیقتاً تو یہی تمہارا الہ ہے جو سونا پگھلانے پر اپنے آپ سے آپ ایک شکل میں نمودار ہو گیا ہے۔ یہ لوگ مصر میں چونکہ بڑی مدت تک فرعونیوں کو دیکھا دیکھی بیل کی پرستش کرتے رہے تھے اور ابھی تک ان کے ذہن پوری طرح صاف نہیں ہوئے تھے، لہٰذا جاہل عوام نے فوراً سامری کی آواز پر لبیک کہی اور کہنے لگے کہ اصل میں ہمارا اور موسیٰ کا بھی الہ تو یہ تھا، موسیٰ پتہ نہیں طور پر کیا لینے چلے گئے ہیں۔ چنانچہ یہ معاملہ ہمارے اختیار سے باہر ہو گیا اور اکثریت کی دیکھا دیکھی ہمیں بھی یہی راہ اختیار کرنی پڑی۔ اور پھر جب یہ لوگ اس طرح گاؤ پرستی میں مبتلا ہو گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے بروقت ان کو تنبیہ بھی کی تھی کہ یہ بچڑا قطعاً تمہارا الہ نہیں ہے، تمہارا الہ صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جو تمہارا خالق و مالک اور پروردگار ہے، لہٰذا اس گاؤ پرستی سے باز آ جاؤ اور میری بات مان لو اور سامری کے فریب میں نہ آؤ۔ مگر یہ مدتوں سے بگڑی ہوئی قوم بھلا سیدنا ہارون جیسے نرم مزاج آدمی کے حکم کو کیا سمجھتی تھی؟ کہنے لگے تم آرام سے بیٹھو اور اپنی خیر مناؤ، موسیٰ آئے گا تو دیکھا جائے گا، فی الوقت ہم اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف سے یہ عذر سن کر اس قدر غصے میں آئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی ہارون کی طرف بھی متوجہ ہوئے اور جوش غضب میں ان کی داڑھی اور ان کے سر کے بال پکڑ لیے اور کہنے لگے میں تمہیں اپنا نائب بنا کر گیا تھا اور یہ تاکید کی تھی کہ ان لوگوں کے حالات پر کڑی نظر رکھنا، تو پھر جب تم نے انہیں شرک میں مبتلا ہوتے دیکھا تو تم نے انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ آخر وہ کون سی بات تھی جو تمہارے آڑے آ گئی تھی کہ تم نے انہیں منع بھی نہ کیا؟ کیا تم میری اس تاکید کو یکسر بھول گئے تھے کہ اس بگڑی ہوئی قوم پر کڑی نظر رکھنا اور ان کی اصلاح کی پوری کوشش کرتے رہنا؟ سیدنا ہارون علیہ السلام اگرچہ عمر میں بڑے تھے تاہم منصب کے لحاظ سے چھوٹے تھے، علاوہ ازیں سیدنا موسیٰ جلالی طبیعت کے مالک اور سخت جوش غضب میں تھے، لہٰذا اسی غضب سے مغلوب ہو کر سیدنا ہارون کی داڑھی اور ان کے سر کے بالوں کو پکڑا تھا۔ سیدنا ہارون بڑے تحمل سے کہنے لگے کہ پہلے میری بات سن لو اور میری داڑھی پکڑ کر دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو۔ بات یہ تھی کہ جب یہ لوگ شرک میں مبتلا ہوئے تو میں نے انہیں پوری سختی سے روکا تھا، لیکن چونکہ اکثریت اس شرک میں مبتلا تھی لہٰذا انہوں نے مجھے دبا لیا اور مجھے جان سے مار ڈالنے کے درپے ہو گئے تھے اور ان میں اکثر میرے دشمن بن گئے تھے۔ اب اگر میں اس معاملہ میں مزید سختی اختیار کرتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ان میں خانہ جنگی چھڑ جاتی، پھر ان کی اصلاح کی کوئی بھی صورت باقی نہ رہتی، لہٰذا میں بھی آپ ہی کے انتظار میں تھا کہ اب ان لوگوں کا کیا علاج کیا جانا چاہیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے اور پھر اپنے بھائی ہارون سے مخاطب ہونے کے بعد اب سامری کی طرف مڑے اور اس سے مخاطب ہوئے کہ یہ بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟
سامری اگرچہ بظاہر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، مگر وہ ایک منافق اور فتنہ پرداز اور ہوشیار آدمی تھا جو کفر و شرک کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کھل کر مخالفت تو نہ کر سکتا تھا، مگر اس طاق میں رہتا تھا کہ کوئی موقع ملے تو قوم کو پھر سے اپنے آبائی دین یعنی گو پرستی کی طرف لے جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں اسے ایسا موقع میسر آ گیا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر وہ کہنے لگا، بات یہ ہے کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جسے دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ فرعون کی موت کے وقت جب جبرائیل آئے تھے تو میں نے ان کی آمد کو محسوس کر لیا تھا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے مٹھی بھر مٹی اٹھا لی تھی، اور جب میں نے بچھڑے کی شکل بنائی تو اس میں یہ مٹھی بھر مٹی بھی بھر دی تھی۔ یہ اسی مٹی کی کرامت تھی کہ جب بچھڑا تیار ہو کیا گیا تو اس میں سے بچھڑے کسی آواز بھی آنے لگی، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں اس مٹی کی کچھ کرامت دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ تو تھا سامری کا وہ بیان جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں دیا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کا یہ بیان بھی فریب کاری پر مشتمل تھا۔ وہ صرف یہی نہیں چاہتا تھا کہ پھر سے بت پرستی اور گاؤ پرستی کو فروغ دے، بلکہ حقیقتاً وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں خود لیڈر بننا چاہتا تھا۔ آدمی ہوشیار تھا۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کو کمزور دیکھ کر اس نے اپنی ہوشیاری سے اپنے لیے میدان ہموار کر لیا تھا، یعنی سامری کا اصل مقصد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی لیڈری کو چمکانا تھا، اور اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی راہ اور اغراض و مقاصد سے اس کی راہ جداگانہ ہو، لہٰذا اس نے قوم کو اسی پرانی گاؤ پرستی کی راہ پر ڈال دیا جس سے وہ پہلے ہی مانوس تھا، اور اس کے دل دادا بھی تھے وہ لوگ۔ اس طرح وہ فی الواقع سیدنا موسیٰ کی عدم موجودگی میں قوم کا لیڈر بن گیا تھا، اور یہی بات سیدنا ہارون علیہ السلام کے بیان سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر سیدنا ہارون اس شرک کو روکنے میں سختی سے کام لیتے تو قوم دو دھڑوں میں بچ جاتی اور ان میں خانہ جنگی برپا ہو جاتی اور حالات بھی قابو سے باہر ہو جاتے۔ اب دوسری طرف رہی یہ بات کہ بچھڑے میں آواز کیسے پیدا ہو گئی تھی، تو یہ بات بھی بالکل مشکل نہ تھی۔ جب اس بچھڑے کے کھلے ہوئے منہ سے ہوا آر پار ہوتی تو اس سے بچھڑے کسی آواز آنے لگتی تھی، جیسے کسی باجے میں منہ سے پھونک مارنے سے مختلف قسم کی آوازیں نکلنے لگتی ہیں، یا جیسے کوئی برقی گھنٹی کا سوئچ دبانے سے اس سے مختلف قسم کی گھنٹیوں سے کی طرح کی آوازیں آتی ہیں، اور یہ اسی طرح کا کچھ معاملہ تھا۔ پھر آیتوں کے آخر میں یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ نے سامری کو ایک سزا سنائی جو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھی۔ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اچھوت قرار دے دیا کہ کوئی شخص اس سے کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہ رکھے۔ پھر اس کے لیے مزید سزا یہ بھی ان آیتوں میں بتائی گئی کہ وہ خود دوسروں سے کہتا تھا کہ مجھ سے پرے رہنا، مجھ سے بچ کر رہنا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں ناپاک ہوں لہٰذا مجھے نہ چھونا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی سامری کو ہاتھ لگاتا یا اس سے چھوتا تھا تو سامری اور چھونے والے دونوں کو تپ چڑھ جاتی تھی، لہٰذا سامری اس بات پر مجبور تھا کہ دوسروں سے کہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اس جرم کی سزا پوری ہو چکی، بلکہ آخرت میں جو تجھے عذاب ہونے والا ہے وہ کبھی بھی ٹل نہیں سکے گا۔ پھر حضرت موسیٰ اس سے مزید مخاطب ہوئے کہ ہم سب اس بت کو پہلے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، پھر اس کو جلا کر راکھ بنا دیں گے اور پھر اس راکھ کو دریا میں پھینک دیں گے، تاکہ تجھے اور تیرے پیروکاروں سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو خدا اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دوسروں کا کیا سنوار سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے۔